حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد زاہد قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا شمیم احمد صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ و بقا و دیگر تمام معزز مکرم علماء کرام، مداحان خیر الانام، معزز سامعین کرام، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ ہماری اور آپ کی محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اللہ پاک مقبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تقریباً 12 بجنے والے ہیں، ویسے بھی گھر والے تو خیر آج رات بھر تقریباً جگیں گے، لیکن دوسروں کو تو دوسرا بھی کام کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس کے بعد بھی شاید ایک تقریر ہوگی، آپ اسے بھی سماعت کریں گے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے لو لگا کر سرور کون و مکان، فخر زمین و زمان، سرور انس و جاں، مالک این و آن، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ارواحنا فدا، صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، غلامانہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بھیا درود شریف پڑھو، دانت نہ نکالو، پڑھو درود شریف۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ برا نہ مانیے، کبھی یہاں درود شریف پڑھنے کو کہا جائے تب درود شریف ہی پڑھنا چاہیے، آپ الگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو سب سے بڑا بخیل وہی ہے۔ آپ کو ایسے بخیل کہہ دیا جائے برا مان جائیں گے،
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور درود نہ بھیجے تو واقعی وہ سب سے بڑا بخیل ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، یعنی آپ نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی ذرہ نہ ہوتا۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اور جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو پائے وہ زمانے میں کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا۔ جو حضور کا نہ ہو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبے کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اور نکاح کے خطبے میں چونکہ وہ عربی میں ہوتا ہے اس میں ایک اچھا خاصا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ عربی سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی اب تو حال یہ ہے کہ نکاح کی محفل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو چار لوگوں کو بٹھانا پڑتا ہے، جبکہ نکاح کی محفل میں شریک ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں نہیں؟ نفلی عبادت میں جتنا آپ کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب نکاح کی محفل میں شریک ہونے سے بلکہ اس سے زائد بھی ملے گا۔ لیکن اب اسلامی تہذیب سے ہم اور آپ بہت دور ہیں، مغربی تہذیب نے ہمیں پوری طرح سے چنگل میں لے لیا ہے۔ ہم غیروں کو دیکھ دیکھ کر کے بلکہ غیروں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں فیشن کے معاملے میں، باقی ہر چیز میں نہیں۔ تو سب سے زیادہ فیشن کا ٹھیکہ ہم ہی لیے ہوئے ہیں، باقی دین اور شریعت کا معاملہ ہو تو اس میں لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک دو جگہ دیکھا ہے کہ تاریخ میں اگر کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ڈی جے نہ لائیے تو لوگ اس سے لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں۔ ایک جگہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب تم کا خالی یہی دکھاتا ہے، یہی دکھاتا ہے تم کا، ایک دن کہی دے دو بعد میں توبہ کہہ لیجیے۔ وہ الٹا مولوی صاحب کو سمجھا رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے اسے ان کا یہ عجیب حال ہے، مولوی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے مگر اپنی بات مولوی سے منوانے کو پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اب بات مولوی کی ہے یہ سمجھ کر نہ مانیے، مولوی جو بات حضور کی کر رہا ہے بات حضور کی ہے اس لیے مان لیا کیجیے، بات اللہ کی ہے اس لیے مان لیا کیجیے۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں حضرات، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہی بن کر، یعنی مسلمان بن کر ہی مرو۔ بولیں سبحان اللہ۔ مسلمان بن کر مریں، اسلام کی حالت میں مریں، موت تو پتہ نہیں ہے کب آ جائے، اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ موت کب آئے گی۔ تو جب ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ ہم جانیں کہ موت، ہمارے اختیار میں جب یہ ہے ہی نہیں کہ ہم موت کو معلوم کر لیں کہ موت ہمیں کب آئے گی، تو پھر مسلمان بن کر کیسے مریں؟ موت کو بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا، اس میں کروڑوں حکمتیں ہیں۔ تو اسلام پر خاتمہ کیسے ہو؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں
کہ ہمیشہ ہر حال میں حضور کی سنتوں پر عمل کریں، دین پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رات کو سوئیں تو توبہ اور استغفار کر کے سوئیں، پتہ نہیں کہ صبح کا سویرا نظر آئے یا نہ آئے۔ جب یہ معمول بنا لیں گے، اللہ نے چاہا تو نیکیوں کی برکت سے اسلام ہی پر خاتمہ ہوگا، ایمان ہی پر خاتمہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور گناہوں میں ڈوبے رہیں گے تو پھر موت پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، گناہ ہی میں ہوں اور موت آ جائے۔ اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ گناہوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے غلام بن کر رہیں۔ لوگ بیوی کے تو غلام بن جاتے ہیں، لیکن حضور کی غلامی انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کریں، بیوی سے محبت نہ کریں، لیکن حضور کی غلامی اصل ہے۔ حضور کے غلام بن جائیں گے تو آپ سب کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ، بولے نا انشاءاللہ۔ ہاں، تو پہلے حضور کے غلام بنیں، آپ سب کے حقوق ادا کریں گے۔ جب سب کے حقوق ادا کریں گے تو آپ جس کا جو حق ہے اسے پہنچائیں گے، تب آپ ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، بیوی کا خیال بھی رکھیں گے، بہنوں کا خیال بھی رکھیں گے، بیٹے کے جو حقوق ہیں اسے بھی دیں گے، لیکن پہلے حضور کے غلام بنیں۔ ایک بار اور درود شریف کا ورد کر لیں، پڑھیں باواز اپنی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں پہلے بت رکھے ہوئے تھے۔ ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے، ابھی کعبے کی صفائی نہیں ہوئی ہے، تو کفار و مشرکین قریش کے وہ بتوں کے آگے کوئی جھکا ہوا تو کوئی آسن مارے بیٹھا ہوا تو کوئی ہاتھ جوڑے کھڑا، بہرحال اپنے اپنے انداز میں انہیں جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ کر رہے تھے۔ اتفاق سے ہمارے اور آپ کے سرکار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے تو میرے سرکار نے ان کو دعوت حق پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے بغیر پلر کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، جس نے زمین کا سینہ چاک کر کے تمہیں روزی عطا کی اور ہرے بھرے درخت اگائے، سبزے اگائے، تمہارا اناج اگایا، جس نے ہوا کو تخلیق کیا، جس نے آبشاروں کا ترنم بنایا، جس نے پوری کائنات کا ہر ذرہ بنایا، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانی جھکائی جائے۔ ذرا بولے۔ جب حضور نے سمجھایا تو الٹا سمجھانے والے ایسا نہیں ہے 2023 میں ہیں، باتیں اچھی تھی مان لینی چاہیے، تو ان لوگوں نے کہا آپ نہیں سمجھ پائے۔ حضور سے کہتے ہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ حضور نے کہا سمجھاؤ، اگر میرا نبی نہیں سمجھے گا تو کائنات میں سمجھے گا کون؟ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ بہرحال وہ دامن اسلام میں نہیں تھے، جو کہنا تھا انہوں نے کہا۔ حضور سے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اسی مالک کو پالیں جس نے آسمان بنایا ہے۔ ہم ان کو ذریعہ اور وسیلہ سمجھ رہے ہیں، باقی ہم محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں، محبت زمین بنانے والے ہی سے کرتے ہیں، محبت آسمان بنانے والے ہی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل یہ آیت کریمہ لے کر کے جاؤ،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری یعنی آمنہ کے لال کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، خدا کو پانا چاہتے ہو، خدا کو اپنا بنانا چاہتے ہو، تو ان کو ذریعہ بنا کر کے خدا نہیں ملے گا۔ پوری کائنات میں ذریعہ ایک ہے اور وہ آمنہ کے لال ہیں، ان کے غلام بن جاؤ، آٹومیٹک تم سے خدا محبت کرے گا، خدا خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کمیوں کو نظر انداز کرتا ہے، ہزاروں عیب ہوں تب بھی وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ میں بات محبت کی کرتا ہوں، بولے نا سبحان اللہ۔ چونکہ اسی سے سمجھانا ہے، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ دنیا کا یہ مزاج ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی کمیوں کو بیان نہیں کرتا، وہ اس کی کمیاں اجاگر نہیں کرتا، چوراہوں پر بیان نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہ تو دنیا کا مزاج ہے، لیکن جب اللہ محبت کرے گا تو کیا ہمیں رسوا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ، جب تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، تو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بولے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ حضرات، اور مومن محبت کرنے کی چیز ہے، مومن سے محبت ہونی چاہیے اور مومن سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے میرے سرکار نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جب مومن سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ ذرا بولے نا۔ اب ہمارے پاس اگر اسلامی تعلیم ہو اور ہم اس کی قدر بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں، تو کتنی چیزیں ہیں جو اپنے آپ ہی مٹ جائیں۔ زیادہ تر جھگڑے، لڑائیاں، یہ سب ادھر ادھر لگائی بجھائی ہی میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ لگائی بجھائی ختم ہو جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم اسے ناپسند کرو گے۔ کیا مطلب؟ غیبت کرنا گویا اپنے بھائی کا گوشت نوچنا ہے، اور مردار گوشت کو جس طرح ناپسند کرتے ہو اسی طرح غلامان مصطفیٰ کو غیبت کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ چیز ختم ہو جائے، بھائی نہیں بہنوں کی غیبت بھی کرنا حرام ہے، سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اور بہن کی غیبت کرے یہ بھی حرام ہے۔ اب اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو کتنے جھگڑے اپنے آپ دم توڑ دیں گے، توڑ دیں گے کہ نہیں توڑ دیں گے؟ صبر سے کام لیں، شکر کریں اللہ کا۔ لیکن اب یہ سب چیزیں ہمیں عجیب لگتی ہیں، ہم اس کو اپنانا نہیں چاہتے۔ ان چیزوں کو اگر کوئی بتائے تو سوچتے ہیں کہ یہ بہت پرانی کھوپڑی کا آدمی ہے، ان کو سب لیٹسٹ چاہیے، ان کو نیا چاہیے۔ حضرات، ہماری اور تمہاری کامیابی نبی کی غلامی میں ہے، اور حضور کی غلامی ہی اصل ہے۔ حضور کے جب تک غلام نہیں بنیں گے تب تک نہ آپ یہاں کامیاب ہیں اور نہ وہاں کامیاب ہیں، اور اگر حضور کے غلام ہوں
تو دونوں جہان میں اللہ نے چاہا کامیاب ہوں گے. بولے نا ایک بار اور درود شریف پڑھیں بابا سے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابدا. لیکن گھبرانا نہیں چاہیے. اگر تبلیغ کے میدان میں اچھی باتوں کے پرچار میں پریشانیاں آئیں، لوگ باتیں نہ مانیں، تب بھی اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. اور کوئی مانے یا نہ مانے، اگر یہ اپنا کام کر رہا ہے تو تبلیغ کا ثواب اسے ملے، تبلیغ کا اجر تو اسے ملنا ہی ہے. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. اور باقی اڑیل لوگ اب بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدماش لوگ پہلے تھے. لوگ سمجھتے ہیں اب حالات خراب ہیں، اور جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، ہم سے زیادہ اجڑ لوگ بھی پہلے تھے. ہاں اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے اجڑ لوگ تھے. سمجھ پا رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ آسانی سے. اب تو لوگ غیروں کے یہاں بھی بھاگ جاتے ہیں چمتکار دیکھ کر کے، پرچی پرچہ دیکھ دیکھ کر کے لوگ بھاگنے لگے، جبکہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شعبدہ بازی ہے. اور شعبدہ بازی یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس دور میں اگر کوئی کسی ولی کی کرامت دیکھ لے تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اسی کی طرف جھک جائیں گے. بولے نا سبحان اللہ. لیکن پہلے پرانے لوگ آپ اندازہ کریں گے کہ کتنے بدماش تھے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کی قوم کہتی ہے ہم نہیں مانیں. کہا ہم تمہاری بات مان لیں گے، لیکن سامنے جو پہاڑی دکھ رہی ہے اس سے ایک اونٹنی پیدا ہو، وہ بھی اونٹنی ایسی کہ اس کے پیٹ میں بھی بچہ ہو، اور جب وہ پیدا ہو یعنی پہاڑ سے نکلے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی بچہ جنے، ایسی اونٹنی پہاڑ سے نکلے. اب آپ بتاؤ اگر اس طرح کوئی کر کے دکھا دے تو کیا آپ اسے مان نہیں لیں گے؟ اس کے غلام بن جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی بچے والی پیدا فرما دی، اور پہاڑ تھوڑی ہی دیر میں پھٹا، اور اس سے ایک زندہ بچے والی اونٹنی نکلی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھی بچہ جنا. جب ان لوگوں نے دیکھ لیا اب تو مان لینا چاہیے. اچھا یہ بتاؤ 2023 کے لوگ ہوتے مان لیتے کہ نہیں مان لیتے؟ زیادہ تر لوگ مان لیتے، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ نہیں مانے. انہوں نے کہا یہ جادو ہے. کیا کہا؟ یہ جادو ہے. تو ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ اپنا کام کرتے رہے، یہ نہیں مانے. ایک وقت وہ آیا کہ اونٹنی کی انہوں نے کوچیں کاٹ دی، یعنی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا. تو ان لوگوں نے یہ بھی کیا. جب انہوں نے یہ کیا تو ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب بھی بہت خطرناک. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ایک آسمانی چنگاڑ سے، وہ بھی حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے، یہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، پوری قوم ہلاک کر دی گئی. حضرات تو معجزے دیکھ کر کے بھی لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے معجزہ بھی نہیں دیکھا مگر وہ نبیوں کے غلام بن گئے. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. تو سب کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی. ہدایت جس کی قسمت میں ہے وہ ہدایت پر
ہوگا. سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ باتیں مانے گا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. حضرات مجھے یاد آتا ہے قرآن شریف آپ پڑھیں، پہلی بات تو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ڈھنگ سے. ہم کیسے یہ آرزو کریں کہ ہماری قوم کے بچے قرآن سمجھ کر بھی پڑھیں گے، لیکن میرے عزیزو اگر ہم قرآن سمجھتے، اس پر عمل کرتے اور حدیثوں کو پڑھتے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے، اپنے اسلاف کے کارناموں کا مطالعہ کرتے، غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرتے، غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کرتے، صحابہ کے کردار کا مطالعہ کرتے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے، تو پھر کہنے سے زیادہ ہمارے عمل کا اثر پڑتا اور ہمارے بچوں کے اندر غیرت اسلامی بیدار ہوتی. ذرا بولے، جس طرح ہم ہیں اس طرح نہیں ہوتے. لیکن اب جو بے حسی ہے وہ تو ہم اور آپ دونوں دیکھ رہے ہیں. حضرات حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا اور دن میں بھی تیری طرف بلایا، یعنی انہیں دعوت و تبلیغ کرتا رہا، انہیں نیکیوں کی طرف بلاتا رہا، انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہا، لیکن وہ نہیں مانے. ہوا کیا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں انہیں بلاتا رہا لیکن میرے بلانے نے ان کی نفرت ہی کو بڑھایا اور وہ اور بھاگنے لگے، انہوں نے میری باتیں نہیں مانی. حضرات ہماری اور تمہاری بات کوئی نہ مانے تو ایک بار بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جنہیں نبوت کی زبان دی گئی ہے، جو معصوم ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہگار نہیں ہوتا ہے، نبی کا کردار سب سے اچھا ہوتا ہے، نبی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، وجیح و شکیل ہوتا ہے، زمانے میں سب سے زیادہ اچھا نبی ہی ہوتا ہے. لیکن ان کی بھی بات جن کو نہیں ماننی تھی وہ نہیں مانے. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، تو ہمارے دور میں اگر کوئی حق بات قبول نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کی قسمت میں حق بات نہیں ہے. اگر سب حق بات مان لیں گے، اگر سب دین پر عمل کر لیں گے تو جہنم میں بھوسا نہیں بھرا جائے گا. جہنمیوں کا بھی یہی تیار ہونا ضروری ہے، جہنم جانے والے افراد بھی یہی تیار ہوں. آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کی تو قسمت اچھی ہے جو حق بات قبول کر لیتے ہیں اور حضور کے غلام بن جاتے ہیں. ذرا بولیں، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے اچھا عمل کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا اور جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. میرے عزیزوں نہ ہم اچھا عمل ہم جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر برا عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے، ہمارے اچھے عمل کا نہ رب محتاج ہے معاذ اللہ، اور نہ وہ برے عمل کرنے سے اس کا کچھ بگڑتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے کرتے ہیں. اگر اچھا عمل کریں گے تو ہمیں اچھی جزا ملے گی اور اگر برا عمل کریں گے تو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. سمجھ پا رہے کہ نہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم رب پر احسان کر رہے ہیں یا حضور پر احسان کر رہے ہیں. معاذ اللہ، ہم کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں. اچھا کام کریں گے اپنے بھلے کو کریں گے، اور اگر برا کام کریں گے تو بھی ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنا بگاڑیں گے. سمجھ پا رہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے. آمین کہہ لیجیے، ایک بار کہیے آمین. اچھا، اتنا ہی نہیں، اب میں پڑھ ہی لیتا ہوں. آپ دیکھیں قرآن میں سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا کہ میرے مالک و مولا میں نے جب جب انہیں بلایا تیری طرف تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی تاکہ نوح نبی کی بات ہم نہ سن پائیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اگر کوئی راستے میں مجھے دیکھ لیتا تو ان کا حال یہ ہوتا کہ وہ کپڑے اوڑھ لیتے گھونگھٹ کاڑ لیتے تاکہ نبی کا چہرہ نہ دیکھ پائیں معاذ اللہ اتنی نفرت کرتے تھے تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کیا بگاڑا تو اپنا حضرات ان باتوں پر نظر رکھنی چاہیے میں سمجھتا ہوں خصوصیت کے ساتھ علماء کو نظر رکھنی چاہیے تاکہ دین کی خدمت میں ان کے قدم نہ ڈگمگائیں جب وہ دیکھیں کہ قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہم تو نبیوں کے غلام ہیں ہم تو ان کے قدموں کی دھول نہیں ہیں اگر ہمیں ستایا جاتا ہے تو ہمارے بھی قدموں میں لغزش نہیں آنی چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ پر پورا اجر دیا گیا ہے انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کو بھی پورا اجر تبلیغ کا دیا مانے گا اپنے بھلے کو مانے گا نہیں مانے گا وہ اپنا برا سمجھ پا رہے ہیں اچھا اتنا ہی نہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے تھے اپنے اوپر تاکہ ہم نوح علیہ السلام کو نہ دیکھیں چہرہ نہ دیکھیں وَأَصَرُّوا اور وہ ڈٹے رہے اڑے رہے انہوں نے باتیں نہیں مانی وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور انہوں نے زبردست تکبر کیا سمجھ پا رہے ہیں اچھا حضرت نوح علیہ السلام کا درد دیکھیں آپ کہتے ہیں مولا ثم انی دعوتهم جہارا اے میرے مولا میں نے دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی پھر میں نے انہیں علی الاعلان بلایا وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا میں نے انہیں ظاہراً بھی بلایا اور جا کر کے خفیہ طور پر بھی بلایا علی الاعلان بھی بلایا لیکن وہ مانے سب لوگ بولو مانے نہیں اچھا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے فائدے کی بات بھی کہی کیا کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مالک و مولا میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے مغفرت چاہو اللہ سے مغفرت مانگو استغفار کرو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا چاہے جتنے بڑے بدماش ہو جب رب کی طرف آؤ گے تو وہ میرا مولا غفار ہے تمہیں بخش دے گا تم آؤ تو ہماری طرف اتنا ہی نہیں انہیں لالچ بھی دی یرسل السماء علیکم مدرارا جب تم توبہ اور استغفار کرو گے جب اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ گے جب اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ پاک آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ پاک تمہاری امداد فرمائے گا بیٹے دے کر کے بیٹوں سے امداد فرمائے گا اور مال سے بھی تمہاری امداد فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے اللہ پاک باغات بنا دے گا ذرا بولے نا سبحان اللہ وَأَنْهَارًا اور نہریں بھی جاری کر دے گا بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کرنے لگے ان کی قوم نافرمانی کرنے لگی تو پھر ان سے بارش روک لی گئی بارش نہیں ہوئی 40 سال تک عورتیں بانجھ کر دی گئیں بچے پیدا نہیں ہوئے پریشانی میں مبتلا تھے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ بیٹے بھی عطا کرے گا اور تمہارے باغات بھی ہرے بھرے کر دے گا تمہاری نہریں بھی جاری ہو جائیں گی اور بارش بھی عطا فرمائے گا
آج بھی یہ فائدہ ہے، استغفار کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں تو پھر گناہ تو معاف ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہوں گے، اور پھر جب کوئی رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو وہ بڑا کریم ہے، فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہمارا دوست ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ٹھان لیتا ہے کبھی نہیں بولنا ہے، لیکن وہ کتنا کریم مالک ہے ہمارا۔ ہم ہزاروں بار غلطیاں کریں لیکن واقعی سچی توبہ کر لیں اور دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھیں، یعنی گناہوں کی طرف نہ دیکھیں اپنے، اور اللہ ہی کے ہو جائیں، جس گناہ سے توبہ کر لیں اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، تو اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ہم سے محبت بھی فرمانے لگتا ہے۔ بولیں تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا دوبارہ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ہر کسی کے ذہن میں موجود رہے۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ نقش کر لیں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی تو گناہوں کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سوچیں گے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ مرنا اگر مر کر کام ختم ہو جاتا تب تو کوئی مصیبت نہیں، سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کے رب کو حساب دینا ہے، اور اسی حساب سے جو ڈر جائے اور گناہوں کو ترک کر دے تو اللہ نے فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ذرا بولیں بولیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، برکت کے لیے آیت ہی پڑھتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، حساب و کتاب سے ڈر گیا، اور یہ نہیں کہ صرف کہنے کو ڈر گیا بلکہ اسی ڈر سے، اسی حساب و کتاب کے ڈر سے اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا اور گناہوں سے باز آ گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ذرا بولیں نا، بولیں۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کا؟ جنت ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بڑی بڑی ہیکڑیاں کرنے والے جو سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا، اس سے کام نہیں بنے گا، وہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ یہ لوگ بھی وہاں تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اچھے کام کیے ہوتے، کاش ہم نے علماء کی باتیں مان لی ہوتی اور ہم اس پر کاربند ہو جاتے تو آج ہمیں یہ عذابات نہ دیکھنے پڑتے بلکہ ہم بھی جنت کی نعمتیں پاتے۔ اچھا، یہ بڑی بڑی بدماشیاں کرنے والے، یہاں مولویوں کو الٹا سمجھانے والے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نہ کرے جب عذاب دیکھیں گے، ایک بات سن لیجئے، مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، گناہ کبائر کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو ایسے لوگ بھی جہنم جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا دل نہیں جلے گا، باقی پورا جسم جل جائے گا، لیکن ان کا دل جس میں نور ایمان موجود ہے وہ نہیں جلے گا۔ حضور کی شفاعت سے یا عالم دین کی شفاعت سے یا حافظ قرآن کی شفاعت سے یا حاجی جس کا حج مقبول ہو، جس کا حج مبرور ہو، اس کی شفاعت سے بہرحال یا اللہ اپنے فضل سے اسے دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، مگر اتنے ہی میں تو کام ہو جائے گا۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، کاش ہم سمجھتے ان باتوں کو۔ یہاں تو سوچتے ہیں بس دیکھا جائے گا، اور سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ یہی دنیا ہے، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا، ہم نے بھی آپ نے بھی، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ جب وہاں یہ عذاب دیکھیں گے
تو بڑے بڑے کافر بھی تمنا کریں گے کیا؟ قال لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ موقع دے دیا جاتا اور ہم دوبارہ دنیا میں جاتے، فاکون من المحسنین، تو نیکوکار بن کر آتے، نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ و خیرات کرتے، ماں باپ کی خدمت کرتے، غریبوں کی امداد کرتے، نیکیوں ہی میں لگے رہتے، نیکوکار ہو جاتے۔ مگر اب کہاں چانس ہے؟ یہ چانس تو ابھی دیا گیا ہے، جو یہ سانسیں چل رہی ہیں یہی سانسیں بڑی قیمتی ہیں، چاہیں تو ان سانسوں کا استعمال کر کے غلام مصطفیٰ بنیں اور چاہیں تو ان سانسوں کو ہم غلط استعمال کر لیں، گناہوں میں لگا لیں۔ لیکن میرے عزیزو حساب تو دینا، سمجھ پا رہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیں مولانا صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے، نعرہ تکبیر۔ اب آپ لوگ بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا صدام صاحب قبلہ تشریف لائیں۔ تشریف لائیں، بیٹھ جائیے، پیشاب وشاب کرنا ہو تو بالکل جا سکتے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ چھٹی مانگنی پڑے گی یہاں۔ لیکن یہ نوجوان طبقہ جو بیٹھا ہوا تھا یہ ایک ایک کر کے سٹک گئے سر، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے خوب اچھی طرح، ان کو بس وہی تماشا پسند ہے، ہلڑ ہنگامہ پسند ہے، کھڑبڑ کھڑبڑ، کھٹکھٹ کھٹکھٹ، ان کو کرسی ڈھکیل مولانا چاہیے، یا تو خود الٹ جائے یا کرسی الٹ دے، بس یہ چاہتے ہیں، ان کو عمل نہیں کرنا ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بنے۔ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں ٹینشن بھی نہیں رہتا اس کا، سمجھ پا رہے نا؟ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں جن کی قسمت میں نہیں لکھا تھا وہ نہیں مانے تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ لیکن جن کی قسمت میں نبی کا پیار ہوتا ہے، جن کی قسمت میں ہدایت ہے، تو سلمان فارس سے آ کر حضور کے غلام بن گئے، بولے نا سبحان اللہ۔ ہاں تو اس کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے، بات تو صحیح کرنی چاہیے، یہ راضی ہوں یا نہ ہوں، مگر اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، پڑھیں بابا زبرند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو وہاں پر جو فرشتے متعین ہیں جہنم کے اوپر، وہ فرشتے بھی ڈانٹ کر کے ڈپٹ کر کے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ یہی پوچھیں گے کہ تم یہاں کاہے چلے آئے؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ وہ میری باتیں آپ نہ سنیں، دیکھیے آپ کے مولا نے کیا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، کہ جب جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس پر جو متعین ہے فرشتے وہ اس سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ کیا کوئی جہنم کے بارے میں تجھے بتانے والا نہ آیا تھا؟ تو وہاں تو فراڈ کر نہیں پائیں گے، جھوٹ بول نہیں پائیں گے۔ اگر زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی تو زبان پر تالا مار دیا جائے گا، چمڑیاں بولیں گی، اس کا ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، جو کچھ بھی کیا ہے یہ سب بولیں گے، سمجھ پا رہے ہیں؟ تو وہاں تو صحیح بولے گا، پتہ ہے کیا کہے گا؟ قالوا بلا، یہ جہنمی کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہمارے پاس ڈرانے والے لوگ آئے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ یہ کافروں کا حال ہوگا میرے عزیزو، کافروں کا یہ حال ہوگا کہ وہ کہیں گے ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، مگر وہاں سوچیں گے، وہاں تمنا کریں گے کاش
نبیوں کی بات مان لی ہوتی، اور اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ حضور خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں پیدا کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مگر وہ کوئی نئے نبی نہیں ہے۔ حضور پر باب نبوت کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگرچہ نبی نہیں آئیں گے مگر نبیوں کے وارثین علماء ربانیین موجود رہیں گے۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ علماء اپنے نبی کا پیغام شیئر کریں گے، بتائیں گے، جسے اپنا بھلا چاہیے وہ علماء کا غلام بن کر کے ان کی باتیں مانا کریں۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب ہمارے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم علماء سے دین سیکھیں، علماء جو ہمیں بتائیں ہم اسے مانیں، اور یہ محفلیں بڑی اہم ہوتی ہیں، انہی محفلوں میں آپ کو دین بتایا جاتا ہے۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ اسی میں ہم آپ کو کچھ پیغام دے سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ کو سکھا سکتے ہیں، اور اس کو بھی اگر آپ نے تماشا بنا لیا تو پھر خدا حافظ، اب خدا ہی میری کشتی کو بچائے تو بچے، ظلمتیں یاس کی ہیں اور شام ہے طوفانوں کی۔ میرے عزیزو، تو وہاں تو فراڈ نہیں کر پائیں گے، وہاں کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم سے کہا جائے گا کہ تم بڑی گمراہی میں تھے، تم نے نبیوں کا وقار نہیں سمجھا، اور نبیوں کے جو وارث تھے ان کی بھی باتیں تم نے نہیں مانی۔ تو جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جہنم کا نام سنے گزر گئے، آسان نہیں ہے جہنم۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی غلام مصطفیٰ جہنم دیکھے، آمین کہہ لیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کیا کریں، روزانہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ نہیں پتا ہے کہ رات میں سوئے ہیں صبح کیا ہوگا، بارہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ دال بھات کھا کر کے سوئے، یہ کھا کر کے سوئے، ہم سے باتیں کر کے سوئے، دیر تک ہنسی مذاق کر کے سوئے، اور سوئے تو سوئے ہی رہ گئے۔ صبح فجر میں امام صاحب نے اعلان کیا ظہر بعد مٹی ہوگی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنا کپڑا لینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے بازار گئے، مارکیٹ گئے، اب تو آپ روزانہ حادثات دیکھتے ہیں، پتہ چلا کہ سب کچھ الگ ہی رکھا رہ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، در ہی پہ چلے گئے۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ کانوں میں لیڈ کھونس کر کے وہ گانا ہی سنتے رہتے ہیں ہر وقت چلاتے، حالانکہ یہ ویسے بھی نقصان دہ ہے۔ اب یہ اصل میں اچھے خاصے نوجوان پاگل کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ ہر وقت کانوں میں وہی گھسیرے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق نہ کہو، بیٹھ کے سنو قاعدے سے، سمجھ رہے ہو؟ یار یہ نوجوان جن کی جوانی اسلام کے نام پر کام آنی تھی، وہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ لیڈ گھسا گھسا کر کے اور پوری دنیا کو دکھاتے پھر رہے ہیں کہ تم بھی ایسے بنو، اور اس کو اب تو فیشن سمجھا جانے لگا ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا یہ کام نہیں تھا۔ آپ کا کام کیا تھا؟ حضور کی سنت کو اپناتے، نماز پڑھتے، درود شریف کا ورد کرتے ہوئے چلتے، موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے، درود شریف کا ورد کرتے رہتے، نہ جانے کتنی نیکیاں آپ کے نامہ عمل میں آ جاتی، اور حضور کا پر درود بھیجتے بھیجتے اگر مان لو کوئی حادثہ بھی ہو جاتا تو میرا ایقان کہتا ہے، اذعان کہتا ہے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دیتا۔ بولے کوئی معمولی چیز نہیں ہے درود شریف، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اور نہ کم سے کم یہ کر پاؤ تو گناہ کا کام تو نہ کرو۔ اب نوجوان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، انہیں ماحول ہی نہیں مل رہا ہے، اور وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا، یہی عمر ہوتی ہے جوانی کی جس میں کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ بڑھاپے میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اس طرح اپنا کردار بنائیں، پاک باز جوان بنیں، شریعت پر عمل کریں، حضور پر درود کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور زمانے کو بتا دیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اتنے سنجیدہ ہیں۔ کاروبار کریں تو سچائی کے ساتھ کاروبار کریں، آپ کو زیادہ نفع نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جھوٹ سے پرہیز کریں تو زمانہ آپ کا غلام بنے گا، اور اس کے دل میں بھی اسلام کا پیار بیٹھے گا کہ فلانا مسلمان ہے، کچھ بھی ہو جائے مگر جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جب
تو پھر یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اور جس اسلام کا یہ ماننے والا ہے اس اسلام کی جب یہ تعلیمات ہیں تو وہ مذہب بھی بڑا اچھا ہے اور پیارا ہے۔ حضرات ہمارے کردار کا بہت بڑا اثر ہے، لیکن غیروں سے زیادہ تو اب ہمارا، اب تو حال یہ ہے کہ زیادہ دن نہیں گزرے، 10-20 سال کے اندر مسلمان نوجوان اتنی شراب پینے لگا ہے کہ آپ سروے کریے، اندازہ کریے تو عجیب حال ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ پوری بستی ایسی بھی نظر آئی ہے کہ اس میں 80% جوان شراب پیتا ہے۔ حضرات جس شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، رسول اللہ نے حرام قرار دیا، ہمیں تو اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرنی تھی، مگر ہماری غیرت مر چکی ہے، ہم صرف دعوے تک رہ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، صرف اس سے کام نہیں چلے گا، واقعی حضور کے غلام بنیں گے تبھی کام چلے گا۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو کام ختم ہو گیا۔ خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ لینے پر کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ میرے عزیزو، آزمائشوں سے ہمیں گزارا جائے گا اور ہم آزمائشوں سے گزریں گے، مگر ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور چاہے جتنی پریشانیاں ہوں مگر غلام مصطفیٰ بن کر رہیں، تو اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے باپ حضرت کی تقریر ہونی ہے، اس لیے میں وقت کا بھرپور خیال رکھتا ہوں، میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیں، آمین آمین، بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لغزش ہوئی ہو سبقت لسانی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا کمی علمی کی وجہ سے، اللہ تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے، خصوصیت کے ساتھ ارباب ممبر کو گواہ بنا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی، پڑھیں بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔